پاکستان کی حکومت نے فیڈرل کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا کے 126 ممالک کے لیے آن لائن ویزا اناؤنس کیا گیا ہے، اور ان ممالک جو ہیں ان کے شہریوں کو سے پاکستان میں آنے میں ویزا فی بھی نہیں لی جائے گی۔ اور یہ ایک بیسیکلی انیشیٹو ہے تاکہ لوگوں کو انکریج کیا جائے پاکستان میں آئیں۔ امریکہ نے $100 ملین کی پاکستان کو ایڈ دینے کی بات کی ہے چائنا کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے۔ یہ بھی مذاق لگتا ہے، یہ انڈیا اٹ سیلف کہیں $100 ملین کی ایڈ پورے خطے میں بانٹ رہا ہے۔ سو انڈیا بھی ایڈ بانٹ رہا ہے خطے میں، اور امریکہ بھی خطے میں ایڈ بانٹ رہا ہے۔ لیکن امرت صاحب پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو 126 ملکوں کے لیے ہم نے ویزا فیس سے لوگوں کو کہ وہ نہ بغیر ویزے کے فی کے پاکستان آئیں اور آن لائن ویزا دیا جائے گا، آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، جس طرح کے سیکیورٹی کے انوائرمنٹ ہیں، جس طرح آپ پاکستان کے بارے میں گوگل کریں تو جو خبریں نکلتی ہیں لوگ آئیں گے، ایون کہ افغانستان میں برس صاحب 7,000 ٹورسٹ جو ہیں وہ پچھلے سال گئے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ یہ جو حکومت نے انیشیٹو لیا ہے اس کو آپ ویلکم کریں گے یا سمجھتے ہیں کہ much more needs to do before taking such initiatives؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر آپ چراغ جلا کے ڈھونڈیں تو ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو پاکستان اس لیے نہیں گیا یا اس لیے نہیں جائے گا کہ وہاں پہ ویزا فیس ہے۔ ویزا فیس پوری دنیا میں ہے، ریچسٹ کنٹریز سے لے کے تو پورسٹ تک۔ ممکن ہے بیچ میں کچھ 2-4 ایگزمپٹڈ بھی ہوں، لیکن ان کی ڈیفرنٹ ریزنز ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک انسینٹیو جو ہے، یہ بالکل کوئی انسینٹیو نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، نہ ہی اس وجہ سے آپ کی جو ٹوٹل پاپولیشن وہاں پہ ٹریول کرے گی یا لوگ جائیں گے، ان میں کسی ایک فرد کے اضافے کے بھی امکانات نہیں ہیں۔ جو لوگ $1,500-2,000 خرچ کر کے تو کسی ملک کا ٹرپ لگاتے ہیں، جاتے ہیں وہاں پہ، وہ محض اس وجہ سے وہ ٹرپ کینسل نہیں کرتے یا ریکنسیڈر نہیں کرتے کہ یہاں ویزا فی ہے۔ یہ طے ہو کہ یہ ایک فلیگ ایشو ہو کہ جی امریکہ میں ویزا فی نہیں ہے تو یہاں کیوں ہے، تو ہم نہیں جاتے، یا کوئی ڈسپیوٹ ہو۔ یہ تو کبھی ڈسپیوٹ رہا ہی نہیں۔ ڈسپیوٹ یہ رہا ہے کہ ہم وہاں جائیں کیوں اور جا کے کریں کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جا کے کریں کیا، جو سب سے بڑا ایشو ہے، اور اس کی طرف وہ جاتے ہی نہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پاکستان میں جو پالیسی میکر ہے اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اتنا ساکت اور جامد ہے کہ ان کی سوچنے سے سمجھنے کی جو ایک کامن صلاحیت ہوتی ہے نا جی، کہ مثلا پاکستان میں ٹورسٹ کیوں نہیں آ رہا، تو کیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ویزا فیس ہے اس لیے نہیں آ رہا؟ یہ سوال آپ پوچھیں اپنے کلاس روم میں، کسی پرائمری اسکول کے کلاس روم میں، کہ پاکستان میں ٹورسٹ کیوں نہیں آ رہا، ایک مضمون لکھیے، تو اس کے جواب میں جو طلباء مضمون لکھیں گے اس میں ایک ہی اگر یہ لکھ لینا کہ یہاں ویزا فیس ہے، تو آپ پھر مجھ سے پوچھیے گا، وہ لکھیں گے جی یہاں پہ سیفٹی اور سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ٹورسٹ فرینڈلی نہیں ہے، یہاں پہ جی فیسلٹیز نہیں ہیں، یہاں پہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ ہے اس سے لوگ خوف زدہ ہیں کہ ہمیں کچھ ہو گیا، مثلا میں اگر بیمار ہو گیا تو کیا وہاں پہ ہاسپٹلائزیشن کا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ میں اپنی جان بچا سکتا ہوں؟ اگر میں کسی انفارچونیٹ واقعے میں پھنس گیا، مجھے اریسٹ کر لیا گیا، تو مجھے کس طرح کی جیل میں رکھا جائے گا؟ یہ سب چیزیں لوگ ذہن میں رکھ کے تو کسی ملک کو ٹریول کرتے ہیں۔ اب پاکستان ایسا ملک نہیں کہ جس میں کوئی مافیا ہے یا گینگسٹرز ہیں یا انڈر گراؤنڈ کوئی اس طرح کی کوئی قوتیں ہیں۔ وہاں سب کچھ جو ہے وہ آن گراؤنڈ ہے۔ آپ کا جو ایئرپورٹ والا آدمی ہے وہ سامنے آن گراؤنڈ آپ سے پیسے مانگے گا، نہیں دیں گے تو ممکن ہے آپ کے دیکھتے ہوئے آپ کا پاسپورٹ غائب کر کے کہے آپ کو کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے دیا ہی نہیں ہے، تم بغیر پاسپورٹ کے ٹریول کر رہے ہو، ذرا ادھر آؤ میں تمہیں سبق سکھاتا ہوں۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو پاکستان کو اگر ٹورسٹ چاہیے تو اس کو بالکل ایک نیا ملک بننا پڑے گا۔ اور میں
بڑا کلیئرلی آپ کو بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ بتا دوں کہ یہ کیوں بننا پڑے گا. لوگ کسی ملک میں جو ہے وہ چپاتی اور گردے کبورے کھانے کے لیے نہیں جاتے، جو ہے وہ انٹرٹیننگ کے موڈ میں لوگ جاتے ہیں. یہ پلیجر ٹور جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، کوئی بزنس ٹور نہیں ہوتا. تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فالتو وقت کہاں گزارنا ہے. کیا پاکستان کی بیچز میں کوئی ایسا ماحول، کوئی ایسی فیسلٹی ہے کہ یہ جو ویسٹرن ٹورسٹ جاتے ہیں جن کی نمبر 1 ترجیح دنیا بھر میں جہاں بھی یہ جائیں تو بیچ ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، اور وہاں پہ کیا آپ کی سیفٹی، سیکیورٹی، وہ جو خوف و ہراس کا ماحول، یہ ساری چیزیں ہیں، وہ ان پہ آپ نے قابو پا لیا. بری صاحب یہ جو امریکہ نے 100 ملین ڈالر پاکستان کے لیے مختص کر دیا ہے، کہتے ہیں یہ آپ کے لیے ہم نے رکھ دیے پیسے، تسی جناب یاشی کرو اس کے لیے. بری صاحب وہ نریندر مودی صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم نے پاکستان ہمارا مقابلہ کر رہا تھا تو ہم نے ان کے ہاتھ میں کٹورا رکھ دی ہے. تو آج کل وہ دیکھیں انڈیا کا بجٹ پیش ہوا تو انہوں نے ملینز آف ڈالرز رکھے ہیں فار آل دا ریجنل کنٹریز جو کہ پور ہیں، بنگلہ دیش کے لیے، بھوٹان، نیپال، مالدیوز، سیشلز، ہر ملک کے لیے انہوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے. اور یہ جو ان کی نیبرہڈ فرسٹ پالیسی ہے. لیکن پاکستان وہیں کھڑا ہوا ہے کہ جی 100 ملین ڈالر امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی 50 ملین ڈالر برطانیہ سے آ رہے ہیں، کوئی 10 ملین ڈالر کسی اور ملک سے آ رہے ہیں. اور خاص طور پہ اس 100 ملین ڈالر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندر چائنا کا انفلوئنس جو ہے وہ کم کرنا چاہتا ہے. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ پاسبل، آپ کو ایسے لیکن لگتا جی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو ٹریجڈی ہے وہ رہی ہے ہسٹوریکلی، وہ امریکی امداد ہے. پاکستان جو ہے وہ جو جا کے تو یہ بربادی کے گڑھے میں گرا ہے، اس کے پیچھے جو نیٹ شل میں اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ بتائیں راز کیا ہے تو وہ راز ہے جی یو ایس ایڈ، امریکی امداد. اس میں قرضے بھی نہیں ہیں، اس میں آئی ایم ایف کے یا عالمی بینک کے قرضے نہیں شامل. چونکہ ہاں جی قرضوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک سینس آف رسپانسبلٹی اور ارجنسی ہوتی ہے جی کہ یہ آپ نے واپس کرنے ہیں، ان پہ سود بھی پے کرنا ہے، اس کے اندر ایک بائنڈنگ قسم کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، تو اس کو پھر ڈیفرنٹلی یوز کیا جاتا ہے. یہ جو امداد ہے نا 100 ملین ڈالر، 200 ایون بلینز تک، یہ امداد جو ہے یہ وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی، بغیر کسی پوچھ گچھ کے، بغیر کسی ذمہ داری کے، جو بھی رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے اس کو ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے. اور آگے وہ کاغذی کارروائی میں پاکستان کا مقابلہ دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکتا. کاغذی کارروائی میں وہ اس کو ایڈجسٹ کر کے کہ کہاں کہاں پہ یہ پیسے خرچ ہو گئے تو وہ فوراً رپورٹ پیش کر دیتے ہیں، بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں، میں یہ ابھی کل پرسوں میں نے ایک مضمون لکھا تھا پاکستانی اخبارات میں یو ایس ایڈ کے حوالے سے، شاید اس لیے وہ بات مجھے آ گئی کہ ایوب خان کے دور میں جو اس نے سب سے زیادہ ترقی کا دعویٰ کیا کہ جی ملک جو ہے وہ اسپین اور پرتگال سے آگے نکل گیا، ایشین ٹائیگر بن گیا، سبز انقلاب آ گیا، سنہری انقلاب آ گیا. تو اس کے پیچھے جو میں ریسرچ کر رہا تھا تو آخر میں جا کے تو جو چیز مجھے نظر آئی وہ یہی یو ایس ایڈ ہے. اس کا جو سیکنڈ 5 سالہ منصوبہ تھا ایوب خان کا، اس کی جو ٹوٹل انویسٹمنٹ جو سرمایہ کاری ہے ٹوٹل، اس میں سے 40% یو ایس ایڈ تھی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ باقی 60% جو ہے اس میں قرضے، یہ سارے پوری دنیا سے قرضے، بینکوں سے لے کے ملک کے آمدن کی ہر چیز 60%، اور اکیلی 40% یو ایس ایڈ تھی. تو اس پہ انہوں نے کیا کیا کہ سرکار فیکٹریاں لگاتی تھی، ان کو چلاتی تھی، اور جب فیکٹری چلنی شروع ہو جاتی تھی تو اس کو نجی جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بیچتے تھے بظاہر کاغذوں پہ، لیکن اصل میں وہ جو ان کے اپنے ہی لوگ ہوتے تھے مراد یافتہ اور گنے چنے لوگ، ان کو بیچ دی جاتی تھی. اور اس میں جو انڈیکیٹرز آپ کے ہیں وہ شو کرتے تھے کہ جی یہاں تو ہر ہفتے ایک فیکٹری لگتی ہے اور بکتی ہے. تو یہ تو دنیا کا ایک انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ آ گیا ہے پاکستان میں. اب وہ انڈیکیٹر جو آپ سیٹ کرنے کے ماہر ہو گئے نا پاکستان میں،
یہ ایوب خان نے انڈیکیٹر سیٹ کیے 10 سال تک، فیک انڈیکیٹر شو کیے، ان کے اراؤنڈ پلے کیا اور انڈیکیٹرز کو مجبور کیا کہ وہ اوپر کی طرف اشارہ کریں۔ جب وہ غائب ہوا منظر سے تو اس وقت آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ساری انڈسٹری کدھر گئی جو اتنے بڑے طریقے سے فلورش ہو گئی تھی؟ وہ سبز انقلاب کدھر گیا جو دنیا میں ایک زرعی انقلاب کے لیے ایک مثال بن گئی تھی؟ امریکہ ان دنوں پاکستان پر ڈوری ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا ہے۔ اسی کڑی میں امریکی ویدیش منترالے میں دکشن اور مدھ ایشیا کے لیے امریکی سہایتا سچیو ڈونالڈ لو نے منگلوار کو کہا کہ امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن نے امریکی کانگریس سے پاکستان میں لوکتنتر اور مانوا ادھیکاروں کا سمرتھن کرنے کے لیے $101 ملین کی سہایتا مانگی ہے۔ ڈونالڈ لو وہی ہیں جنہیں امریکہ تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے سنستھاپک عمران خان نے 2022 میں اپنی سرکار کو گرانے کے لیے دوشی ٹھہرایا تھا۔ لو نے امریکی پرتنیدھی سبھا کی ایک سمیتی کے سمکش پاکستان سمیت دکشن ایشیا کے لیے بجٹ پر اپنا بیان درج کرایا ہے۔ ڈونالڈ لو نے کہا کہ پاکستان کو یہ دھن راشی آتنکواد سے لڑنے، آرتھک سدھاروں کا سمرتھن کرنے اور رڑ راحت پردان کرنے کے لیے آونٹت کی جائے گی۔ لو نے اس بات پر بھی پرکاش ڈالا ہے کہ اس وتیہ سہایتا کا ادیش پاکستان کی ارتھ ویوستھا کو استھر کرنا ہے جو سرکار دوارا 37 مہینے لمبے انترراشٹریہ مدرا کوش یعنی IMF کاریہ کو سرکشت کرنے کے بعد بھی گمبھیر سنکٹ میں ہے۔ کرمچاری ستریہ سمجھوتے نے مئی میں شروع ہوئی اس وارتا کو سیمت کر دیا ہے جب اسلام آباد نے ایک آپاتکالین $3 بلین کا کاریہ پورا کیا جس نے ارتھ ویوستھا کو استھر کرنے، سمپربھو رن چوک کو روکنے اور IMF کی سویکرتی پراپت کرنے کے لیے اپنے بجٹ میں چنوتی پورن راجسو لکष्य نردھارت کرنے میں مدد کی۔ ڈونالڈ لو نے افغانستان میں مہیلاؤں اور الپ سنکھیک سموہوں کی استھتی پر بھی چنتا ویکت کی ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ طالبان سرکار کے ساتھ سمبندھ تب تک سامانیہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ افغان ناگرکوں کے ادھیکاروں کا سمان نہیں کیا جاتا۔ وریشٹھ ودیش وبھاگ کے ادھیکاری نے افغان طالبان سے ان کی حراست میں سبھی امریکی قیدیوں کو رہا کرنے کی بھی مانگ کی ہے۔ طالبان دوارا کابل پر قبضہ کرنے کے لگ بھگ 3 سال بعد بھی امریکہ غریب افغانستان کے لیے سب سے بڑا دان داتا بنا ہوا ہے۔ 30 اگست 2021 کو امریکی واپسی پوری ہونے کے بعد سے امریکہ نے افغانستان کو $17.9 بلین سے ادھک کی سہایتا بھی پردان کی ہے۔